جنازے سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جنازے کے ساتھ ہم جاتے ہیں، جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے متعلق پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت ہی ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم جنازے کے اندر شرکت کریں، اور اس میت کے ساتھ ایک ہمدردی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اور اس کی مغفرت کا ہم ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جنازے کی جو چارپائی ہے، اس چارپائی کو کندھا دینا اور اس جنازے کے ساتھ چلنا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ چلے، 40 قدم تک چلے، اللہ رب العزت اس چلنے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میت اگر رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو یا کوئی نیک آدمی ہو، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا یا اس کا جنازہ پڑھنا یہ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور تیسری حدیث میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی جب جنازہ آئے تو جب تک کہ جنازہ نہ رکھا جائے اس وقت تک تم بیٹھو نہ، اس وقت تک تم نہ بیٹھو۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو ہے وہ بھی یہی تھا کہ جنازے کے ساتھ جب تشریف لے کر جاتے تھے، جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو خاموشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور اپنے دل میں موت کے متعلق جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں، اور ان 5 حقوق میں سے ایک حق پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتباع الجنائز، کہ جنازہ پڑھنا یا جنازے کے ساتھ چلنا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ یہ تو اس کی فضیلت آ گئی ہے۔ اب ہاں، جنازے کو کندھا دینا، یہ اس کی فضیلت بھی آ گئی ہے۔ 2 بندے جنازے کو نہ اٹھائیں، 4 بندے اٹھائیں، ایک ایک پیر کو ایک ایک بندہ اپنے کندھے کے اوپر جو ہے وہ رکھیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی دائیں طرف سے اگلا والا جو پاؤں ہے چارپائی کا اس کو پکڑ لیں اور 10 قدم چلیں، پھر اسی طرح پیچھے آ کے پیچھے والا پاؤں پکڑ لیں، پھر چلیں، پھر اگلی طرف بایاں پاؤں ہے اس کو پکڑ کے چلیں، اور پھر اسی طرح پچھلا والا جو پاؤں ہے اس کو پکڑ کے چلیں 40 قدم اس طریقے سے، تو 40 کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ مرد کسی نامحرم عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہے وہ نامحرم ہے لیکن جنازہ ہے تو ثواب کے لیے اسے وہ کندھا دے سکتا ہے۔ جنازے کی جو نماز ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد اب جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر اسی طریقے سے ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں، اور اس کے بعد پھر ثنا جو ہے وہ شروع کریں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پہلی تکبیر ہے۔ اس کے بعد امام دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہہ دیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اب دوسری تکبیر میں درود شریف کا عمل ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اگر یاد نہ ہو تو نماز والا درود شریف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری تکبیر جب امام اللہ اکبر کہہ دیں تو اس کے بعد دعا ہے جو میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ تیسری تکبیر۔ چوتھی تکبیر امام اللہ اکبر کہہ دیں تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ امام نے سلام پھیرنا ہے، دونوں طرف سلام پھیر دیں، یہ جنازہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب تیسری تکبیر میں یہ جو دعا ہے یہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کی جگہ پر اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا یہ پڑھ لیا، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ہے میت کے لیے، بس یہی دعا کافی ہے۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ بعض لوگوں کو جنازے کی نماز نہیں آتی،
ٹھیک ہے، تو امام کے ساتھ نیت باندھ لیں، اور امام کے ساتھ نیت باندھ کر ہر تکبیر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ دیں، تب بھی اس کی نماز جو ہے یہ ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جنازے کی نماز کا سیکھنا اور جنازے کی نماز کا پڑھنا یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی مسلمان مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 لوگ ایسے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں، وہ اگر شرکت کریں تو ان 40 لوگوں کی یہ جو دعا انہوں نے پڑھی ہیں یہ اللہ کے ہاں ایک سفارش ہے، اللہ ان لوگوں کی سفارش میت کے حق میں قبول کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 100 بندے شریک ہو جائیں تو اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول کر کے اس میت کی اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں اور اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بھئی جنازے کے ساتھ چل تو لیتے ہیں، لیکن جب پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے تو سائیڈ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بے مروتی والی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ جنازے کی نماز کے اندر شرکت کرنا یہ انتہائی ایک اچھا عمل ہے اور ایک بہترین عمل ہے۔ خود میت کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے اور جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے۔ تو اسی لیے جنازے کی نماز کا سیکھنا، جنازے کی نماز کا پڑھنا، جنازے کے ساتھ چلنا، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ چلیں، اللہ پاک اسے اور نماز پڑھیں تو اللہ رب العزت اسے 1 قیرات ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور جو تدفین تک وہاں پر موجود ہو تو پھر اللہ پاک 2 قیراتوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک قیرات کا ثواب